عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی، اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں، اور مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ عمران ریاض پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد عمران ریاض کی بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تو آج ملاقات ہوئی عمران خان سے، سیاسی لیڈران کی بھی اور وکلا کی بھی اور اہل خانہ کی بھی۔ تو ان میں سے جو بیرسٹر گوہر کی گفتگو ہے وہ میں اپنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اینکروں نے جو ہے 2-3 اینکر تھے، انہوں نے گاڑی کو کہیں روکا تو وہاں جو سوال جواب ہوئے تو وہ انہوں نے بڑا ساری بات کو سمپل طریقے سے، ان کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ بڑا سمپل طریقے سے بیان کر لیتے ہیں، تو بڑا سمپل کر کے جواب دیتے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی بات ہوئی مذاکرات کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے مذاکرات کے حوالے سے بتایا۔ تو انہوں نے کہا یہ ٹائم فریم جو ہے اس کے لیے اتنا لمبا جو دے دیا گیا اس پر، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ بس وہ جلدی ہوں تو وہ انشاءاللہ جلدی ہوں گے۔ انہوں نے یہ اور اس پر زیادہ بات نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے جو سول نافرمانی کے حوالے سے، انہوں نے کہا اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل نیوز جو آ رہی ہیں یا انٹرنیشنل جو پریشر ہے اس پر، تو انہوں نے کہا نہیں اس پر بھی ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس طرح انہوں نے کہ پھر انہوں نے وہی تفصیل تھوڑی ایک جواب میں بتائی کہ ہم نے جو ہے ان کو سب سے پہلے جو ہے بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم نے کہا کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ہاں باشمول عمران خان، تو یہ بات بتائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہی جو مطالبات ہیں 9 مئی اور وہ 26 نومبر کا، دونوں کی جو ہے وہ کہ صاف اور شفاف تحقیقات، یہ بھی وہ انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ انہوں نے سمپل طریقے سے تازہ ترین جو ہے وہ رپورٹ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سمیع ابراہیم نے اپنے ولاگ میں بڑا انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بڑا ناراض ہوئے ہیں اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کہ بڑے ایک اہم ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا ٹائم کیوں دیا ہے۔ اور اس طرح اگر یہ انہوں نے کہا کہ پھر یہ جو ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی اور یہ جو دوسرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کرتے رہیں، آپ بات چیت کرتے رہیں، میں اب کہ میرا عوام سے جو ہے ڈائریکٹ رابطہ ہے، میں اور عوام کہ ایک پیج پر ہیں، اور میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنا لمبا ٹائم دیا ہے یہ بھی ٹائم اس وقت دینا تھا کہ پہلے کہ یہ ان کو قیدیوں کی رہائی کے بارے میں پہلے ان سے شورٹی یا کوئی بات کی لے کر پھر یہ ٹائم دینا تھا۔ تو یہ بغیر کسی بات کے اتنا لمبا ٹائم دینا، یہ سمیع ابراہیم نے جو اپنے الفاظ میں بتایا اس کو میں کہ شارٹ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح سمیع ابراہیم نے بتایا کہ عمران خان نے تو برہمی کا ہی اظہار کیا ہے۔ تو یہ کہ بات ہو گئی تازہ ترین کہ اب ابھی یہ جو آئندہ 2 تاریخ کو یا 3 کو یہی جو جنوری کی ہے اور وہاں تک ڈیلے ہو گیا ہے۔ اور یہ کافی اینکروں کا بھی کہنا ہے کہ یہ اتنی بڑی اس پر نجی ٹی وی چینل پر بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ اتنے بڑے لیول پہ کبھی ایسا
ہوا نہیں ہے کہ یعنی کہ کمیٹی جو حکومت کی جانب سے ہو اتنی بڑی ہو. تو یہ مذاکرات ہوتے ہیں بڑی شارٹ، یعنی کہ جو حکومت کے طرف سے بھی بندے ہوتے ہیں وہ اعتماد کے ایک دو بندے شارٹ وہ ہوتے ہیں، اور ادھر سے بھی ایک دو جن پر اعتماد ہوتا ہے. پھر یہ جو ہیں واقعی ان کو سیریس سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیریس یعنی کہ واقعی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اور یہ اتنی بڑی لمبی جماعت جو ہے ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے، تو وہ چوں چوں کا مربع، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کامیابی دکھائی نہیں دیتی. اور یہ جلد ہی یعنی کہ یہ جو تاریخ آئے گی اس پر یا ایک اور تاریخ پر سارا ہی نتیجہ نکل جائے گا. یہ اتنا لمبا جائے گا نہیں مسئلہ. تو ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل طور پہ بیرون ملک سے، برطانیہ سے، امریکہ سے اور یہ ساری جگہوں سے جو ہے بڑا پریشر آنا شروع ہو گیا ہے. تو یعنی کہ اب جو بھی ہے یہ چند روز میں سارا نتیجہ نکل آئے گا کہ آگے کیا سینیریو ہوگا، اور یعنی کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی. اور عمران خان کے حوالے سے جلد خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی ایسا دکھائی دے رہا ہے. تو اب آتے ہیں کہ حسنین ہیں، ایک ولاگر ہیں، وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں. انہوں نے ابھی خبر دی ہے کہ یعنی عمران ریاض نے یعنی کہ ملک چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بڑا لمبا یعنی کہ یہ سارا بتایا ہے. مگر یہ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے کس جگہ گئے ہیں یہ یعنی نہیں ابھی پتہ چلا. باقی یہ ضرور خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے ملک چھوڑ دیا ہے، اور وہ بڑا افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے. تو اس حوالے سے جو میری رائے ہے وہ تو یہی بہتر ہے کہ اگر وہ ملک چھوڑ کے کہیں جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ ان کو جہاں ہے محفوظ رکھے اور کامیابی سے اپنا کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہاں اگر پاکستان میں وہ رہتے تھے تو رہ رہے تھے تو ان سے یہ ایک بندے کے خمیر میں شامل ہوتا ہے کہ وہ حق بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ان کے لیے پھر وہ جب اس حق بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے تو اس کے لیے ان کے لیے مسائل آ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے اہل خانہ اور ان کے ورثہ جو ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا تھے. تو اب اگر وہ کسی ملک میں خیریت سے چلے جاتے ہیں تو پھر یعنی پیچھے سے اہل خانہ کو جدائی کی پریشانی تو ہوگی، مگر یہ جو دوسری یعنی کہ جس طرح وہ اٹھائے گئے اور جس طرح تکلیفوں میں مبتلا رہے، پھر آزاد ہوئے تو ہسپتالوں میں، تو وہ پچھلے اہل خانہ کس کرب سے گزرے ہوں گے. تو وہ اس مسئلے سے تو نجات مل جائے گی. باقی جب حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ تو ہمیں شورٹی ہے کہ وہ ملک میں فوراً آئیں گے. تو اس حوالے سے یہ خبر دینی تھی. اور اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ سرحدوں پر شاد و آباد رکھے. کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.